بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کل پاکستانی جو سیاست ہے ہر روز آپ کو نئی چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی نیا اعلان ہونے جا رہا ہے، دوسرے دن جب خان صاحب کی پریس کانفرنس ہم سنتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی اعلان کرنے جا رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن ڈیلے ہو گئے. یہ سارے جو معاملات ہیں، سارے سوالات ہیں، ان کو اگر سامنے رکھیں تو ان سارے سوالوں کے جواب لینے کے لیے میرے خیال میں اس سے زیادہ موضوع شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی. آج ہمیں ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے شیخ رشید صاحب نے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ماشاءاللہ 16 کی 17 دفعہ آپ 16 دفعہ منسٹر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر، اور پاکستانی جو ہے سیاست کے آپ نے عروج و زوال 60 سے آنورڈ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. سب سے پہلا سوال شیخ صاحب وہ تو آپ سے یہ پوچھنے والا ہے کہ لال حویلی کا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ لال حویلی آن مائی ڈیڈ باڈی آئیں گے. اگر ہمت ہے تو آگے بتائیں، کسی میں ہمت ہے تو آگے بتائیں. مذاق بنایا، اپنی ملکیت ہے، 3 مردے کی لال حویلی ہے جی. یعنی یہ 60 تعلیمی ادارے بھی میں نے پاکستان کا واحد MNA ہوں جتنے پاکستان میں ویمن ادارے بنے ہیں، اتنے صرف میری کانسٹیچوئنسی میں بنے ہیں، جس میں 7 یونیورسٹی ہیں. اور مذاق بنایا آپ نے. روز ہمیں FBR کا نوٹس، جب میں نے کاروبار چھوڑ دیا ہوا کئی سالوں سے تو نوٹس دے رہے ہو. جب پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ ایک ہی بندہ نام لینا بھی پروگرام کو خراب کرنے کے. نہیں پھر بھی لوگوں کو پتہ دفع کرو. میرا بے وقوف آدمی ہے. اس حکومت کو مروانے میں سب سے اہم رول رانا ثناء اللہ کا ہوگا، اس کی بد زبانی. اور دیکھیں ہماری کہتا ہے کہ ہم ڈرون ماریں گے، ہم ربڑ بلٹ ماریں گے. تمہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملنی. اپنے وارڈ اور حلقے میں سے جس بری طرح ذلت سے آ رہے ہو، اور یہ 6 سیٹوں سے عمران خان نے سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے. 7ویں سیٹ بھی آپ نے جیسے ویسے کر لی، لیکن یہ معمولی بات نہیں. میرا تو خیال تھا کہ مردان میں فضل الرحمان لڑتا تھا کہ کٹی کٹا ابھی نکل آتا، بات ہی ختم ہو جاتی. اچھا شیخ صاحب، سیاست میں جب بھی اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کے جو زیادہ مبصرین ہیں، پاکستانی عوام، وہ ایک شخص جس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، وہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. اب آئندہ ہفتہ 10 دن 15 دن میں 10 دن آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن میں، ویسے میں آپ کے پروگرام میں پچھلے ریکارڈنگ بتا دیں کہہ چکا ہوں کہ اکتوبر نومبر بڑے ہیں میں، لیکن 10 دن میں بھی یہی 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے. کل راولپنڈی کی میٹنگ پاکستان کے لیے، مظلوم عوام کے لیے. ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مظلوم عوام کے ساتھ ہوتی ہے. اس ملک کے عسکری ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، منی لانڈروں، کرپٹ، ڈسانس اور سلگش طاقتوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بلیک میلروں کے ساتھ نہیں ہوتے. ہماری عظیم فوج ہے، ہمارا عظیم ادارہ ہے، اور بہت زبردست کل بیان دیا ہے کہ اٹامک طاقت پاکستان جو ہے. اور آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس ایٹمی دھماکہ صرف 3 آدمیوں نے کرایا. راجہ ظفر الحق صاحب نے، میری ناراضگی ہے ان سے سیاسی، لیکن میں نے مرنا ہے. گور ایوب نے اور شیخ رشید نے. ان کی تقریریں نکالی جائیں. مجھے نواز شریف لے کے گئے کمانڈنگ ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ میں ممبر نہیں تھا. اس نے کہا جی ایک بندہ کہہ رہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا، انڈیا نے موقع دیا ہے. میں وہ واحد آدمی تھا جو ممبر نہیں تھا، لیکن مجھے جرنیلز کی کانفرنس میں لے جایا گیا. میں نے یہ کہا کہ دس از دی بیسٹ اپرچونٹی کہ انڈیا کے نااہل اور نالائق لوگوں نے آپ کو دیا ہے، اس کو مس نہیں کرنا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ میں نے بالا کوٹ سے جب حالات خراب ہوئے تو میں نے، ظاہر ہے میں خود نہیں بول رہا تھا، میں نے کہا نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ برلا کے مندر میں گھنٹی بجے گی، کیونکہ ہم اس ملک میں اب ہوا کہ یہ ساری قیادت تو جو ہے ابھی امریکہ کا چکر لگا گئی، امریکہ نے پھر آگے سے ٹھینگا دکھا دیا. دیکھیں مفاد جو ہوتا ہے نا، جب ہم بلیو آئیڈ بنے تو مفاد ہمیں عزیز ہوا تو ہم بلیو آئیڈ ہو گئے، کیونکہ ہم نے رشیا کے سارے جتنے روس کے ساتھ مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ تھے وہ امریکہ نے بنائے. اب میں پوری لمبی تقریر میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر جب ان پہ کام ختم ہو گیا تو کون میں کون، پھر ان پہ پڑ بھی. دیکھیں نا 4 قوموں قوتوں کو افغانیوں نے شکست دی ہے. سکھوں کو دی ہے، برٹش کو دی ہے، رشین کو دی ہے، امریکن کو دی ہے. اور 42 ملک تھے جو اس ٹوٹی پھوٹی جوتیوں کے ساتھ صرف کالا کالا رسول اللہ کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا، اور جہاد میں انہوں نے شکست کھائی افغانیوں سے.
اور آج ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا اسلام کی سب سے بڑی عظیم فوج ہمارے ملک میں ہے. ایک آدھا آدمی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک دو آدمیوں سے آپ کی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عالم اسلام کی عظیم ترین فوج رکھتے ہیں، عالم اسلام کی عظیم ترین ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، انڈیا سے بہت آگے ہیں. اب ہمارے پاس چائنیز ٹینک بھی بہت اچھے ہیں، F-17 تھنڈر بھی بہت اچھے ہیں، 20F بھی بہت اچھے ہیں، ڈرون بھی بہت اچھے ہیں. جی صاحب. شیخ صاحب بات یعنی مختصر بات جی، ایک تو ایئر وائی اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عوامی لیڈر شیر شیر، ہمارا ایک ہی ہے موقف کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت، پاکستان کے عوام اور پاکستان قوم 22 کروڑ جمع، دے آر ون اگینسٹ اینمی. اور جو کوئی ادھر اندر یا باہر پاکستان کو، فوج کو، پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دشمن کا کام کرتا ہے، وہ ہمارا نہیں. تو یہ 2 دن سے کیوں یہ ٹیں آپ نے شروع کروا دیا؟ دیکھیں جو ڈیل کا بے پارٹ تھا یا NRO2 تھا، ڈار صاحب آگے، مریم چلی گئی ہیں، شہباز شریف نے، حالانکہ ڈار نے تباہ کر دیا اکانومی. کسی منی چینجر کو پوچھیں جا کے، میں نے کل کے پروگرام میں کہا اگر آپ ابھی میرے ساتھ چلیں تو یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، اکانومی ڈیزاسٹر ہو گئی ہے، سیاست تباہ ہو گئی ہے، ڈار کے بس کی بات نہیں. امریکہ سے IMF نے جھوٹی تسلی بھی نہیں دی. کل فیٹف کا فیصلہ بھی آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا، اللہ کرے پاکستان کے حق میں ہو. میں نے بہت کام کیا فیٹف میں بھی، امید ہے یہاں بھی نہیں لوگوں نے بھی کیا ہوگا، اور پاکستان کے حق میں آئے. اور اگر فیٹف کا فیصلہ بھی نہیں آتا، ٹکا ٹوکری سنگل پینی کہیں سے نہیں مل رہی، نہ ملے گی. گیس کا شارٹیج آ رہی ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ تباہی کی علامت ہے. تو ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے آپ نے؟ وہ ملک چلانا ہے، لیکن آپ کے وزراء آج اداروں پر حملے کر رہے ہیں. آج آپ نے سنا ہوگا ان کے بیانات نیشنل اسمبلی کے اندر، خواجہ آصف صاحب، شاہ رحمان صاحبہ اور ریاض صاحب، ریاض پیرزادہ نہیں اسمبلی کے اندر بھی، باہر بھی آ کے انہوں نے براہ راست کہا جی ادارے نقصان پہنچا رہے ہیں ملک، اور ملک کے اندر پاکستان کے ادارے عظیم ہیں، ان کو اصول پہ چلنا ہے. اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی گندی سیاست سے دور رہنا ہے اور صاف اور شفاف معاملات میں اس عظیم ادارے کا وقار بھی لوگوں میں بہتر بنانا ہے، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے ابر آلود ہو گیا یا اثر آلود ہو گیا، یا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اثرات اس پہ پڑ گئے ہیں. اب جب میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی پارٹنرشپ، ان کے کہنے پہ تو آرمی چیف اپائنٹ نہیں ہوگا، نہ آصف زرداری کے، نہ ان کے کہنے، میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا شیخ صاحب، 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کسی انٹرویو میں کہ جی ہم جب ڈیالہ میں تھے تب بھی ہمارے رابطے تھے جہاں ہونے چاہیے، مقتدرہ حلقوں کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا سنا ان کو، آپ کو یاد ہوگا محمد زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. آپ کا ماشاءاللہ حلقہ راولپنڈی کا ہے، تو آپ کی بھی ریسنٹلی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ عوام کو بتائیں، پاکستانی عوام کو بتائیں کہ اب ملک کس جو ہے سمت جا رہا ہے، کیونکہ حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہیں. لیکن جنرل اختر عبد الرحمان سے جب میں کونسلر تھا میرے رابطے تھے، لیکن پہلی دفعہ 6 مہینے میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. عمران خان نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. میں اس ڈیل میں مذاکرات میں بھی شامل نہیں تھا. جتنے لوگ شامل ہوئے وہ فارغ ہو گئے، عمران خان ڈائریکٹ ہو گیا. 1 دفعہ ہوا ڈائریکٹ یا 2 دفعہ ہوا، تیسری دفعہ بھی آج کل میں وہ ہو جائے گا اگر ہو رہا ہے تو. اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے نہیں پتا. نہ میرے لیے، میں تو دیکھو دادا استاد تھا گارڈن کالج کا، جب باجوہ صاحب تو بہت بعد میں آیا. میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. باجوہ صاحب تو جب گارڈن کالج میں آئے تو میں تو بلندیوں پہ تھا سیاست کی. جتنا میں اسٹوڈنٹ لیڈر پاپولر تھا اتنا میں سیاستدان پاپولر نہیں ہوا. سو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو احساس ہے کہ ملک بیٹھ رہا ہے، ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو بچانے کے لیے اگر کوئی ان سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ایک اور کوشش کرنے لگا ہے تو ایک اچھی بات ہے. پہلے آصف زرداری نے یہ کام خراب کیا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانے کے لیے تیار تھی. یہ میں ڈائریکٹ بات پڑھ رہا ہوں. جو آخری بات ان سے میری، یہ 100% ٹھیک بات، جو آخری بات میری ان سے ہوئی حکومت ٹوٹنے کے 1-2 دن بعد، اس کا بیسک ایجنڈا یہی تھا. دیکھیں ایجنڈا کیا تھا کہ ہمیں فارغ کر دیا جائے، یہ سارے سامراجی ایجنٹوں کو ایک دفعہ لے آیا جائے
اور پھر عوام کی مقبولیت، اتحاد اور اس کی سوچوں کی، شعور کی یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ جھاڑو پھیر دیا جائے اور پاکستان میں ایک مقبول قیادت آ جائے، اور وہ عمران خان ہوگی انشاءاللہ۔ کون سے مہینے میں الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ فروری مارچ۔ بڑی خبر ہے میرے اندازے کے مطابق 10 دن آگے پیچھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالی بچے جی ہیں۔ میرے دیکھیں، میں آپ اکتوبر نومبر جب آپ کہتا ہوں، جب لوگ کہتے ہیں جی کہ 15 نومبر آپ نے لاسٹ ڈیٹ ہے، میں پرومس نہیں ہوں، ان کے پاس پامسٹریوں کے یہ پروگرام کرتے تھے چودھری صاحب۔ میں لیکن شیخ صاحب، آپ نے پچھلے دنوں بار بار ایک بات کی کہ عمران خان از مسنگ دا ٹرین۔ اب وہ کہتے ہیں اگر ہم لیٹ ہوتے، لانگ مارچ آ جانا چاہیے، کر دینا چاہیے، تو اب میں لانگ جس مارچ انداز میں کہہ رہا ہوں، میں ہے اپنی ڈیوٹی ٹھیک دے رہا ہوں۔ میں کہ شیخ صاحب اس ویلے تے سواری عمران خان دی ٹرین تے کسی کول سواری کوئی نہیں، وہ ڈبے کو لاہور کرتے پھرتے کوئی تاثر پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جی وہ شیخ صاحب جو ہے نا، چونکہ بڑے قریب ہے خان صاحب کے، تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ بس لڑ جائیں، ٹکرا جائیں، کچھ رہتا ہے نہیں رہے، بس لڑائی کریں۔ تو یہ خان صاحب چوچا نہیں ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے 7-8 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے، سب سے ہوشیار، سمجھدار، دور اندیش۔ یہ نہیں کہ میں اس کا وزیر رہا ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں۔ میں 16 بہاریں وزارتیں دیکھ چکا ہوں، اور 16 وزارتوں میں سے کچھ نہیں نکلا تو لال حویلی نکالی ہے۔ وہ عمران خان تصویر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس وقت کیا کہنا ہے۔ بعض کا ٹک ٹک ہو جاتی ہے، میرا 19-20 یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے۔ اس نے اس 2 خاندانوں کی سیاست کا، پی ڈی ایم کا سیاسی قبرستان بنا دیا ہے، اور یہ 6 سیٹوں کے فیصلے نے اس پہ روح کیوڑا بھی چھڑک دیا، اور مردے نہیں اٹھتے جب اللہ تک تیرا بھلا، اور مردے اٹھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں سنتے۔ اینی وے، ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنا انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ملک میں پچھلے 6 مہینے میں، جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی، لوگوں کی وفاداریاں خریدیں، لوٹے بنائے گئے سندھ ہاؤس میں، میریٹ میں، ایلس ویئر۔ اب وہ شاہ محمود نے کہا ملتان کراچی سے بوریاں بھر کر نوٹوں کی، اور مجھے مارکیٹ سے بھی وہاں پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ووٹ خریدے گئے۔ یہ اب اس ملک سے لوٹ مار، بدعنوانی، چوری چکاری، ڈاکہ، رشوتستانی بند کرنی ہے، یا سارے دھنیا پی کے سو گئے؟ اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ پہ ہے کہ اگر وہ نیب کے اس پرسنل اسپیسیفکیشن کیس پر یہ ترمیم جس سے سارے لوگ بری ہو گئے، 4 عدالتیں ہیں چودھری صاحب میرے شہر میں نیب کی، کیس ان کے پاس 3 رہ گئے، تو یہ سارے ٹکا تو بند کرو پھر سارا کچھ کی ہے۔ میں آپ کو لائیو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے شہر میں 4 عدالتیں، 3 ریفرنس رہ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا، حالانکہ جو ہے بندیال صاحب کے والد، میں نے بندیال صاحب کو دیکھا نہیں کبھی، اس کے والد بڑے عظیم، میرے بڑے احسانات۔ نہیں، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بڑا عظیم ہوگا۔ میں اس کے والد کے میرے شہر پہ احسانات ہیں، جو 7 یونیورسٹیاں میں نے دی، اس میں 2 یونیورسٹیاں انہوں نے دلوانے میں جگہ حاصل کے بندیال، فتح خان بندیال۔ سو اب جو حالات ہیں، میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں، اگر 16 اور 17 جولائی کی، اگر ہی ول بیئر می آؤٹ اینڈ دیر ادرز آلسو، اگر اس رات جب پنجاب میں 20 ایم پی ایز کی سیٹوں پر الیکشن ہو رہا تھا، اگر یہ 2 ٹوک کنوے نہ کیا جاتا بندیال صاحب کے، تو یہ الیکشن 100% چوری ہو چکا تھا۔ آپ کے امیدوار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے سپورٹر گرفتاریاں کی جا رہی تھی، اور ایک یہاں بازار گراؤنڈ کا نتھنگ ڈوئنگ۔ شیخ صاحب کیا ہوتا ہے گرفتاریاں، مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ فقط پہ کھانا ملتا ہے، بجلی جلتی ہے، ہم آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہو گئے، کورٹ مارشل ہو گئے، کوڑوں کی سزائیں ہو گئی، ختم نبوت میں 2 دفعہ ہم رگڑے میں آ گئے، پھر کڑیاں والے میں 1 سال ہم 302 پہ آ گئے، پھر وہ کیا تھا، وہ تاندلی رکوائی، مرڈر میں تاندلی رکوائی۔ سر 77 وزیر ہیں چودھری صاحب، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 25 وزراء نے ابھی تک گوشوارے نہیں دیے، 20 وزراء کے پاس قلم دان نہیں ہے، اور اب عمران خان گوشوارے داخل نہیں کرائے گا اتنے دن
تو الیکشن تو نوٹیفیکیشن رکا رہے گا. وہ تو دیکھیں نا, جتنے دن عمران خان گوشوارے شامل جمع نہیں کرائے گا, الیکشن کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس نے حلف نہیں اٹھانا. نہیں, اب یہ نواز شریف کس پوائنٹ پر؟ نواز شریف کی اداروں سے لڑائی ہوگی, پرانے زیرو پوائنٹ پہ جائے گا, ان کی پارٹنرشپ ٹوٹنے جا رہی ہے, ان کی خواہش پر جتنے فیصلے ہو سکتے تھے وہ ہو گئے, اس سے زیادہ انف از انف, اوور گیم از اوور. اسی سے جو ہے جڑتا سوال شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ 16 اکتوبر کو لوگوں نے کراچی سے لے کے خیبر تک انہوں نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک ہے. ہم نے جب بھی وہ کیلکولیشن کی, میتھ کیا کہ یہ جو حلقے چنے جن حلقوں کے اندر وہ الیکشن کروایا, اپرنٹلی لگ رہا تھا خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اب جو آپ کی جو خبر ہے, ادارے ٹھیک سوچ رہے ہیں, الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بات وہی جو چوہدری صاحب پوچھ رہے ہیں, اس کے باوجود جو پی ڈی ایم والے اگر انکاری ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر ڈنڈا پی رہے بگڑیا تگڑیا نا, چوہدری صاحب کی زبان میں کہہ رہا ہوں. لائیں گے کیوں کہ نہیں لائیں, ہم گھر جا سکتے ہیں. تو ان کا تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے, ان کے خلاف پکا راگ نہیں گانا. سارے گاما کی کہتے ہیں, سارے گاما بھول گیا ہوں میں. ان کے لیے تو ایم کیو بھی ناراض بیٹھی ہے, باپ ناراض بیٹھی ہے, سیٹی مارنے کی دیر ہے, کھیل ختم, پیسہ آدم. یہ گندے نہیں ہوئے بہت سارے لوگ گندے ہو گئے, اور مجھے ایم کیو ایم کے گندے ہونے کا بہت افسوس ہے. چلو الطاف حسین کے ساتھ جو تھا وہ ساری رات میرے لیے حلیم بنایا کرتا تھا, لیکن حلیم ہی بنا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کافی وقت گزارا ہے شریف خاندان کے ساتھ. الیکشن آئے, مریم لندن چلی گئی, الیکشن آئے, وہ حمزہ پتہ نہیں کدھر گیا, بس سنا ہے کہ وہ کہتا ہے میری کمر میں درد ہے. ساری کمر جڑی ہے نا, نواز شریف خاندان کی کمر کا مسئلہ آج سے نہیں ہے, جب سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں نا, ان کی پلیٹس کبھی اوپر ہو جاتی ہیں کبھی نیچے ہو جاتی ہیں. مسئلہ ہے, دیکھیں بزنس مین پولیٹیشین کو جب ادارے متعارف کراتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ بزنس مین ہمیشہ پروفٹ کی سوچتا ہے. 2 + 2 4 نہیں, اس کا 6 ہوتا ہے. ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے یہ گاڑی کی شناخت کر رہے تھے جب فون آیا جنرل جیلانی کا کہ جی آپ کو ایکسائز منسٹر بنایا جا رہا ہے. وہاں سے آئے, اس وقت یہ تحریک استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے, اصغر خان کے پاس گئے. وہاں انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو رابطہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری مل رہی ہے, تو اگر انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ, پھر آگے سے مال لگاتے ہیں. لگانے سے ملتا ہے گومن صاحب, لگانے سے ملتا ہے. ناظرین, بریک کے بعد آپ بات جاری رکھیں گے, لیکن جو ڈارچسٹر ہوٹل ہے, میں لندن میں رہا ہوں کچھ عرصہ, تو یہ لندن کے جو مہنگے ترین علاقے ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے, ہائیڈ پارک کے ارد گرد. تو وہاں پہ بڑے امیر لوگ رہتے ہیں. ڈارچسٹر ہوٹل میں کوئی غریب آدمی نہیں جاتا. وہاں پہ اس کے ارد گرد جانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے. بریک کے بعد آپ سے بات جاری کریں گے. ویلکم بیک. شیخ صاحب, میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئیں گے؟ اتنی مشکل سے گئے, اتنی جلدی نہیں آئیں گے. نیو ایئر منائیں گے ابھی وہاں, دیر نہیں ہو جائے گی تب تک؟ دیر دیکھیں, وہ یہاں جب تھے بھی تو سر عمران خان, اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کی بلا وجہ تعریف ہی نہیں کرنا چاہتا ضرورت سے زیادہ, انہوں نے اس کی سیاست دفن کر دی ہے. میں جو عمران خان نے بات کی آنے دے, میں اب اس بات کا حامی ہوں آنے دے, ورنہ یہ کٹی کٹا ہمارے سر پہ ویسے ہی پڑا رہے گا. سارے کیسز انہوں نے ختم کر لی ہیں. رات کو انہوں نے حلف اٹھایا, صبح ان پہ فرد جرم لگنی تھی. سب منی لانڈرنگ کے کیس ختم ہو گئے ہیں. سارے مسئلے میں ان کو چھوٹ مل گئی ہے. سارے کیسز ان کے جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوٹیں جو ہیں وہ امینڈمنٹس 6 مہینوں میں ساری انہوں نے اپنی چمڑی بچانے کے لیے, اور سارے مسائل, مصیبتیں, مہنگائی, معاشی تباہی, زلزلے اور قیامت کے بجلی کے بل یہ غریب کے لیے انہوں نے دیے. ان کی شکل نہیں ہے کہ یہ عوام میں جا سکے. ابھی تو یہ لڑے ہیں ضمنی الیکشن سلیکشن, اور اس لیے ٹرن آؤٹ کم ہے کہ اس اسمبلی کی کوئی عزت نہیں. جہاں کنگ آف دی لوٹا جو ہے راجہ ریاض, وہ اپوزیشن لیڈر ہو. اب آپ بتائیں نا, یہ بھی آپ نے کبھی سوچا کہ عمران خان کی پارٹی کا آدمی کنگ آف دی لوٹا ادھر, اور وہ یعنی ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, اور 15-20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک وزیر بنا دیا ان میں سے. ہاں جی کل بنایا. اچھا شیخ صاحب, آپ پچھلے 8 مہینے کی ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھیں, یعنی ایک چیز تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان, پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ
اور جتنے بھی آپ کے تحادی اور ان کے بارے میں آپ کی ان لوگوں کی یعنی نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کیلکولیشن تھی 100% غلط ثابت، ان کی اپنے بارے میں غلط ثابت ہوئی. جی دیکھا ہمارے بارے میں تو ان کی غلط ہی تھی، لیکن جو اور ان لوگوں کی بھی غلط ہوئی جو ان کا خیال تھا کہ یہ بڑے ارسطو ہیں اور ہمیں کہتے تھے ان سے ہیلو آئے کر لو، محفلوں میں میٹنگوں میں کہتے تھے عوام نے سب کہا سلام دعا کر لو، سلام لے لو. میں کہا جی لعنت بھیجو ان پہ، جس راہ نہیں جانا تھا نہ کیوں لینا. وہ جو سمجھتے تھے یہ بڑے ارسطو ہیں اور یہ ڈیلیور کریں گے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب یہ ڈار کا جو ہے نا وہ ڈان 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 ڈم ہو گئی. شیخ صاحب اب آپ بالتفصیل، جو کہ آپ ہیں نہیں میری طرف ڈیٹیلز کے آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف انہوں نے کس چیز پر بینک کیا اور ان کا کہاں ویئر ڈڈ دے گو رانگ. انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے تھے، یہ کامیاب ہو گئے. آج آصف زرداری کے بھی کیس ختم ہو گئے. ان کا ایک ہی مطمئن نظر تھا، عمران خان چل نہیں سکا، کیسز کے بارے میں فیصلے تیز نہیں کروا سکا کیونکہ فیس بیہائنڈ کیس تھا. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. جو فیس تھا ان کو بھی ان کی ضرورت رہ سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو فیسز ہوتے ہیں وہ کئی گھوڑوں پہ کاٹھی ڈالتے ہیں. یہ خچر تھے ان کے اندر سے، یہ گدھے نکل آئے. انہوں نے گھوڑے سمجھے تھے عربی نسل کے، یہ کھوتے نکل آئے. اور وہ بھی اور ناکامی ہر سطح پر، ہر سطح پہ. اس سطح پہ ناکامی کی ایک پیسہ نہیں ملا باہر سے. ابھی میں نے چین جانا تھا ان کی کانگریس کا، پہلے تو میں نے ربیع الاول میں سعودی عرب جانا تھا. میں نے کہا خان صاحب کا کٹی کٹا نکال لیں گے، جو فیصلہ کر لیں تو پھر ہی جایا جائے. کسی طرف سے کوئی پیسہ نہیں نکلا. میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ڈالر نہیں ہے. لال حویلی کے سامنے ہے. کل میں نے اس اینکر کو ایک بتایا کہ بھی جا کے وہاں سے پوچھو ڈالر کا کیا. میں بھاؤ نہیں دینا چاہتا، اور اس سے بھی 5-6 روپے زیادہ جو کیا ہوتا ہے وہ جو ایل سی کے کچھ پیسے ادھر دے دیتے ہیں، حوالہ لوٹ رہے ہیں، حوالہ ہنڈی والا، اس ہنڈی والا، اس کے 6 روپے 5 روپے اس کے بھی زیادہ ہیں. جو ڈالر بازار مل رہا ہے اس سے بھی 5-6 روپے حوالہ کے زیادہ ہے. تو ملک کیسے دیکھیں جی، اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو بات کی نا کہ فیس بیہائنڈ دا کیس، خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں بات کی کہ حکومت میں تھا تو میں، لیکن وہ جس انداز سے مجھے طاقت استعمال کرنی چاہیے تھی یا حکومتی اختیارات استعمال کرنے چاہیے تھے وہ میں کر نہیں پایا. تو آپ چونکہ کابینہ کا میرے ساتھ تو سارے ٹھیک تھے جی. میرے ساتھ دیکھیں، خان صاحب ایک بڑی سیاست کرتے ہیں، میں ایک سیٹ کی چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں. میں بڑے آدمی سے دوستی رکھتا ہوں اور بڑے آدمی سے دشمنی کرتا ہوں غریب کے لیے. جب میں کہتا تھا اسمبلیاں توڑ دو، آپ سب لوگ مجھے کہتے تھے یہ پنڈی کی آواز ہے. اب سمجھ آئے کہ میں پاکستان کی آواز ہوں. سارے لوگوں نے میری توا لگا دیا جی کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے. میں کہتا تھا مہنگائی ہے، مارے گئے چینی نہ ایکسپورٹ ہو، آٹا نہ ایکسپورٹ ہو، گندم نہ میں کہتا تھا خان صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا پروگرام. آج میں سچا ثابت ہوا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا اور یہ ہمارے ممبر بک جائیں گے. جو ایک دفعہ بکتا ہے، میں 3 دفعہ یہ جملہ کہوں گا، جو ممبر ضمیر فروش، یہ سیاسی طوائفیں، یہ سیاست کی کرسٹائن کیلریں، یہ 10 دفعہ بکتی ہیں کیونکہ ان کو اپنا مفاد اور پیسہ عزیز ہوتا ہے. جس کو عزت عزیز ہو وہ مر جاتا ہے. دیکھیں اس موقع پہ عمران خان کو چھوڑنا ذلت اور رسوائی ہے. نسلی اور اصلی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اقتدار میں آؤ تو چھوڑ جاؤ. السلام علیکم. شیخ صاحب آپ جان دے تیرا کام جانے. میرے خیال میں آپ کو اور خان صاحب کو تو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ڈی ایم والوں کا. انہوں نے آپ کو نکال پھینکا باہر. اور انہوں کا نہیں وہ تو کیسوں سے نکلنا چاہتے تھے. جس نے یہ ماسٹر پلان بنایا، جو اس کا آرکیٹیکٹر تھا، جو اس کا ڈیزائنر تھا، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والا تھا ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی، ہی اس نے عمران خان کی حقیقت میں خدمت کی ہے. دیکھیں سیاست یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وزیر اعظم بن جائے. اب تو مجھے کہنے دیں گھمنڈ صاحب، یہاں پہ معین قریشی وزیر اعظم بنا، اس کو اپنی باپ کی قبر نہیں پتا تھی. ڈی ایس پی نے مجھے فون کیا، پھنس گیا ہوں. میں کہا کسی قبر تے کتبہ لا دے، خورشید قصوری کو لو ڈیٹ پوچھ. اس نے کتبہ لگا کہ گارڈ آف آنر ہو گیا اور کسی کی قبر وہ باپ بن گیا معین قریشی کا.
शौकत अजीज यहां प्राइम मिनिस्टर था, और मैं कितने लोगों के नाम लूं जो मुसल्लत किए गए, ना वो जमीन पे थे ना आसमान पे थे। जितना बुरा सियासी हशर, मैं जिंदा रहूं मर जाऊं, 70 साल का हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कितना अरसा जिंदा रहूं। नवाज शरीफ की सियासत, शहबाज शरीफ की तो सियासत ही नहीं है ना, वो तो ऐसे ही गुड्डू पप्पू सलाबों में और बूट पहन के और फोटो खिंचवाने में। नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकल गया, उसके कुल पड़े गए हैं सियासत में, और जब इलेक्शन हुए, जब भी हुए, आपको पता लग जाएगा कि ये अपने केस में, जेल में जाने से क्या होता है जी। आज मैं गया था उसके जो सवाती को देखने, इतनी मॉडर्न जेल बनी हुई थी पिंडी, मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो 5 स्टार होटल लग रहा था वो। मैंने कहा एक 2 महीने आए हुए आओ आउटिंग के लिए यहां। वो सारे हॉस्पिटल जो लोग वहां थे वो इतनी मॉडर्न हुई थी जेल, मैं को ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई 5 स्टार होटल आ गए। अब जो बात की ना अपने प्लानर की, कल हमारी मुलाकात हुई खान साहब के साथ, मैच साहब वहां पे मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पुरयकीन, हंस खेल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हंस खेल रहे हैं, तो लग रहा है कहीं कोई रोना शुरू कर देना। नहीं, ये जो प्लानर हैं वो लगता है कि ये फिर सारा कुछ निर्मला की हो रहा है, इसलिए आपको इतना बड़ा जुमला साहब देखें वो आज दोबारा रिपीट आज वो चीख रहे हैं, हर जगह शोर मचा रहे हैं, घंटे में पता ही नहीं लगता। नंबर 1, हमें निकाला गया, जिसने भी प्लान किया हमारी खिदमत की। नंबर 2, जिनको लाया गया वो नाकाम हुए और बुरी तरह मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के करीब है। नंबर 3, ये सारे साम्राज्य एजेंटर और साम्राज्य का एजेंडा जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। और वो जो कहता था बाइडेन ने मुझे फोन पे ये नहीं कहा कि मैंने साइफर भेजा, मामा लगता है इसका, आसिफ जरदारी का, बाइडेन ने उसको फोन नहीं किया। पाक फौज की कल कोर कमेटी में बयान दिया कि हम बिल्कुल महफूज हाथों में हैं, मजबूत हाथों में हैं। और ये सारे एक जुमला जो इमरान खान का मुझे पसंद है कि वो ये कहता है कि हारता हुआ है जो हार मानता है, और जिस बंदे के पैसे अकाउंट और जदादें बाहर हों वो साम्राज्य से नहीं लड़ सकते। एंड दिस इज ए हार्ड फैक्ट। शेख साहब, अभी जो आपने देखा है पहले से 70 से पहले से पॉलिटेक्निक से शुरू कर लें आज तक, जिस तरह की गाली गलोच और बदजुबानी, जो ऐसा मीडिया नहीं था ना, 6 नवंबर 1968 को मैं रात बैठा रहा ग्वाल मंडी के दफ्तर में कि हमीद शहीद की लाश थी मेरे पास अमीन की लाश थी, हमीद शहीद की लाश को पिंडी घे भेजना था। मैंने सबसे पहले अयूब खान के खिलाफ, मैं किसी काबिल नहीं हूं, एक मामूली इंसान हूं, अकेली जात की मेरी छोटी सी सियासत है। ये खबर रुकवाई गई को लगवाने के लिए मुझे सुबह तक बैठना पड़ा कि हमीद और अमीन शहीद, और दूसरे दिन सुबह फिर मैं 2 लाशें कमेटी चौक से लेके आया अपनी गली में। आप मेरी तरफ देखें ना कि 6 नवंबर 96 को 2 लाशें लेके आया, 8 नवंबर 68 को मैं 2 लाशें लेके आया, खबर लगवानी। अब तो देखो मीडिया, ये फोन है, खबर तो हर पीछे पीछे पे ही रहती है, फोन है जनाब। चलो शेख साहब, अभी खान साहब को बुलाता हूं, उसके पास 2 एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे जो बात जारी रहती है।